مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں، مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں، حبیب کبریا کونین کے سردار آتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم۔ فضيلة الشيخ سندی و مولائی شیخ الاسلام و شیخ المسلمین الدکتور الاستاذ محمد طاہر القادری اطال اللہ تعالی عمرہ، فضیلۃ الاستاذ الدکتور اسماعیل عبد النبی نائب رئیس جامعۃ الازہر الشریف، ایھا السادات الکرام، یا احباب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ورثاء علم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، لیس لی الا ان اقول لکم حللتم اہلا ونزلتم سہلا، اہلا وسہلا ومرحبا، قد اشرقت الانوار بمجیئکم وحضورکم وقدومکم، وانکم قد قطعتم مسافة طویلة لأجل حب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، نسأل اللہ تعالی التوفیق لخود خدمت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولوسطیت امت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فی سائر العالم، وبعد۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو عالمی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہا ہے، اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام مدظل العالی کی توجہات، فیوضات اور برکات کے طفیل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ آقا کا میلاد مناتے رہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی خصائص عطا فرمائے، آپ کو نبوی خصائص بھی عطا فرمائے، آپ کو دنیاوی خصائص بھی عطا فرمائے، آپ کو جسدی خصائص بھی عطا فرمائے، آپ کو برزخی خصائص بھی عطا فرمائے، اور آپ کو اخروی خصائص بھی عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پاک کے ہر خصوصیت کا فیض اور اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیوضات کا فیض ہر دور کو عطا کرتا چلا گیا۔ جب دور اپنے ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو ہر دور کو حضور کی کسی نہ کسی خصوصیت کا فیض عطا کر دیا، اور ہر دور کو حضور کی اسم پاک محمد کی برکات اور حسنات کی خیرات عطا کرتا چلا گیا۔ جب دور نبوی تھا اس وقت بھی اسم پاک محمد کی خیرات مل رہی تھی۔ سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، اور اسے بخاری
تاریخ الکبیر میں، حاکم مستدرک میں، ابن ابی عاصم سنہ میں، ابن جوزی اور بیہقی روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا میسرہ عرض کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ متى كنت نبیا، اے حبیب اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کب عطا کی؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، جب اللہ رب العزت نے خلق کو، زمین کو پیدا کیا، واستوى الى السماء، اور جب آسمانوں کی طرف توجہ کی تو آسمانوں کو 7 طبقات میں تقسیم کر دیا، وخلق العرش، پھر عرش کو پیدا کیا، کتب علی ساق العرش محمد رسول اللہ، اس وقت عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر فرمایا خلق الجنت التی اسکنہا آدم و حوا، پھر جب جنت کو تخلیق کیا جس میں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا، فرمایا اس جنت کا عالم یہ تھا کہ فَكَتَبَ اسمی علی الابواب الجنہ، کہ اس جنت کے دروازے پر بھی میرا اسم پاک محمد لکھا، والاوراق والکباب والخیام وآدم بین الروح والجسد، اس جنت کے کباب پر بھی میرا اسم پاک محمد لکھا، اس جنت کے خیموں پر بھی میرا اسم پاک محمد لکھا، اس جنت کے پتوں کے اوراق پر بھی، درختوں کے پتوں پر بھی اسم پاک محمد لکھا، اور اس وقت لکھا جب آدم ابھی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ فلما احیاہ اللہ تعالی، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا، نظر الی العرش، جب تخلیق کی تو آدم علیہ السلام نے جب نگاہ عرش پر اٹھا کر دیکھی تو فرماتے ہیں فرعا اسمی، اس وقت بھی آدم نے میرا اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا، فاخبرہ اللہ تعالی، اس وقت رب کائنات نے آدم کو یہ خبر دے دی، پوچھا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم انہو سید ولدک، یہ تیری اولاد کے سردار ہیں، یہ میرے محمد ہیں۔ فلما غرہم الشیطان تابا واستشفعا باسمی الی، جب شیطان نے ورغلایا اس وقت بھی میرے اسم پاک محمد کا واسطہ دے کے مغفرت طلب کی۔ حاضرین محترم، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی خصوصیات میں اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے شیث علیہ السلام کو اللہ کی خلافت کی بشارت عطا کر رہے ہیں، اور بشارت دیتے ہوئے ایک وصیت نامہ تھما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اے بنیا، اے میرے بیٹے، یہ میری وصیت کو تھام کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ پوچھا بابا جان وصیت کیا ہے؟ فرمایا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِهِ اسم محمد، کہ جب بھی میرے خدا کا ذکر کرنا تو خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر محمد بھی کرتے رہنا۔ پوچھا ابا جان ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا اتنا ہے، انی رأیت اسمہ مکتوباً علی ساق العرش، کہ میں نے جنت کے پایوں پر بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا، وانا بین الروح والتین، اس وقت میں تخلیق کے مرحلے میں تھا۔ پھر کما انی تفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، کہ جب مجھے آسمان کی سیر کرائے گی میں نے آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہ دیکھا جہاں اسم پاک محمد لکھا ہوا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فلم ارى فی الجنتی، اب جنت کا کوئی محل ایسا نہ دیکھا جس پر اسم پاک محمد نہ ہو، ولا غرفۃ الا اسم محمد مکتوبا علیہ،
کوئی بالا خانے ایسے نہ دیکھے کہ جس پر اسم پاک محمد نہ لکھا ہو. پھر کہتے ہیں وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ أَعْجَامِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی جب نگاہ ڈالی تو اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا. وَعَلَى وَرَقَتِ شَجَرَةِ طُوبَى، پھر شجر طوبہ کے پتوں پر بھی اسم پاک محمد دیکھا. وَعَلَى وَرَقَتِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، پھر سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا. پھر جنت کے دربانوں کی آنکھوں پر بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا. وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا دیکھا. پھر فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تیرے لیے وصیت یہ ہے فاکثر ذکر محمد، کثرت کے ساتھ میرے محبوب میرے خدا کے محمد کا ذکر جپتے رہنا، کیونکہ ملائکہ دن رات لمحہ لمحہ اسم پاک محمد جپتے رہتے ہیں. حاضرین محترم، ابو نعیم حلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جنت کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسم پاک محمد لکھا ہوا ہے. امام ابن عساکر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پھر لوح محفوظ کی ابتدا میں بھی اسم پاک محمد لکھا ہوا ہے. پھر دنیاوی خصائص میں بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت وحی فرما رہے ہیں، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، پھر ذہبی میزان الاعتدال میں عسقلانی ابن حیان روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ. فرماتے ہیں اے عیسیٰ میرے اس محمد پر ایمان لے آنا، اور تیری امت کا کوئی فرد بھی جب بھی میرے محمد کا دور پائے اس کو کہہ دینا کہ میرے محمد پہ ایمان لائے. بات یہ ہے فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. قسم ہے کہ اگر جنت میرا محمد نہ ہوتا تو نہ آدم ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، جب میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، تخلیق کیا، فَاضْطَرَبَ، اس وقت پانی کو جنبش آ گئی، لرز پڑا. میں نے کہا اب تمہارا علاج کیا ہے؟ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَا. اس وقت میں نے پانی پر اسم پاک محمد اپنے نام سے ملا کر لکھ دیا تو اس کو سکون آ گیا. حاضر محترم، پھر سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اے نوح طوفان آنے والا ہے. حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کر لو اور اس کشتی کے 1,24,000 تختے تیار کر لو. ادھر جبریل امین آ گئے، فرمانے لگے اے نوح خدا چاہتا ہے کہ ہر تختے پر خدا کے ہر نبی کا نام لکھتا ہے نا. جب تیرے تختے ختم ہوں گے 1,24,000